نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال في كل شعرة من حسنة. فالصوف يا رسول الله؟ قال في كل شعرة من الصوف حسنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے معزز سامعین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہم سب لوگ داخل ہیں، اور اس مہینے میں ہماری طرف اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سے احکام آ رہے ہیں، متوجہ ہیں. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ان دن اور راتوں کو قیمتی بنانا، کہ اس کے دن کو روزے سے مزین کر لینا اور اس کی راتوں کو قیام سے، تسبیحات سے، تحلیلات سے، تسبیحات سے مزین کر لینا. اس کے بعد تیسری چیز جو ہماری طرف متوجہ ہے وہ ہے یوم عرفہ کے دن کا روزہ، اور اس دن فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق کہنا، کہ یہ تکبیرات تشریق کہنا ہر مرد پر واجب ہے بآواز بلند، اور ہر عورت پر واجب ہے اگرچہ آواز سے نہ ہو. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنی آواز کو بلند کیا جائے. یہ اسلام کی شان اور شوکت کا مظاہرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ چیزیں اس لیے عطا فرمائی کہ ہم اسلام کی شان اور شوکت کو بلند و با آواز سے کہیں. یہی تکبیرات تشریق ہوتی ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. عید الفطر پر بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آواز پست کر کے پڑھیں. لیکن یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر عید کی نماز کی طرف جاتے ہوئے بلند آواز سے پڑھیں. نمازوں کی فرض نماز کی ادائیگی کے بعد بلند آواز سے پڑھیں. ہر ایک پر یہ پڑھنا لازم اور واجب ہے. اور عورتوں کے بارے میں اگرچہ مسلک مختلف ہیں، کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ عورتوں پر لازم نہیں ہے، لیکن جو حضرات لازم نہیں کہتے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پڑھ لینا ان کے لیے بھی افضلیت کا مقام ہے. تو پڑھنا ضروری ہے. البتہ اگر عورتیں گھر میں جماعت کی صورت نہ ہونے کی وجہ سے یاد نہیں رہتا تو ایک جگہ جہاں نماز ادا کرتی ہیں وہاں پر کسی پرچے پر لکھ کر لٹکا دیں تاکہ ان کو یاد رہے. اور مرد اس کو پڑھنے کے اندر کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہ کریں کہ میں اچھی طرح نہیں پڑھ سکتا، میری ادائیگی اچھی نہیں ہے، یا سامنے والا دیکھ کر پتہ نہیں کیا کہے گا. تو اس میں اپنے آپ کو ہمیشہ آگے رکھیں کہ اللہ کا حکم بہت زیادہ بلند ہے، اللہ کے حکم کو ترجیح ہے. اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہر ایک اللہ کے ذکر کو بلند کرے، کیونکہ اللہ رب العزت جہاں حکم دے دیں، اسلام کے اندر کسی چیز کی، کسی جگہ کی، کسی مقام کی، کسی شخصیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسلام کے اندر اہمیت ہے تو وہ اللہ رب العزت کے حکم کی اہمیت ہے. یہی حج کے موقع پر ہمیں بتایا گیا، یہی قربانی کے موقع پر ہمیں بتایا گیا، یہی تحویل قبلہ کے موقع پر ہمیں بتایا گیا، اور یہی باتیں ہمیں سارے انبیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے صورت میں ہمیں بتایا گیا کہ اللہ رب العزت راضی اس صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں. آپ دیکھیں حج کے موقع پر کہ اگر مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے ایک نماز ادا کرنے پر، تو یہی 8 ذی الحجہ کو دن آتا ہے، یوم الترویہ کا دن. حاجیوں کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ اب مسجد حرام کو چھوڑ کر مینا کی طرف سفر کریں. اب اگر وہ 1,00,000 نمازوں کے ثواب کو پانے کے لیے یہاں بیٹھے رہیں تو مجھے بتائیں کہ حج کے مناسک پورے ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے. معلوم ہوا کہ اللہ کے حکم کی اہمیت زیادہ ہے کہ اب انہوں نے 5 نمازیں مینا میں پڑھنی ہیں. اب اگر یہ 5 نمازیں ادا نہیں کریں گے تو ان کے حج کے فریضے میں سے ایک مناسک کم ہو جائے. پھر اسی طریقے سے یوم عرفہ کا دن
اگر یہ 8 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن میں ٹھہرے یا مینا کو 9 ذی الحجہ کو کر دیں تو مجھے بتائیں کہ حج تام ہوگا؟ حج اسی صورت میں تام ہو سکتا ہے جب اللہ کے حکم کے مطابق بالترتیب یہ معاملات کرتے چلے جائیں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے حکم کی اہمیت ہے۔ اور ہم یہ جمرات کرتے ہوئے سارا سال آپ یہ رمی الجمرات میں پتھر مارتے رہیں، کنکریاں مارتے رہیں، کیا وہ مقام پر پہنچیں گے جس پر حاجی پہنچ جاتا ہے؟ ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ ہم تبھی پہنچیں گے جب اللہ کے حکم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو ہم کنکریاں ماریں گے۔ اور پھر ایسی دیوانگی، یہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اللہ کے حکم کو دیوانہ وار ہم پر برساتا ہے کہ اللہ کے حکم کو آپ نے ایسے عمل کرنا ہے کہ جیسے آپ دیوانے ہیں۔ حج کا سارا فریضہ کیا ہے کہ آپ نے بال نہیں بنانے، آپ نے خوشبو نہیں لگانی، آپ نے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق دن کا وقت تپتی ہوئی دھوپ کے اندر عرفات میں گزارنا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کر کے دکھایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی جیسے بے آرام سواری پر 4 یا 5 گھنٹے مسلسل اس امت کے لیے دعا مانگی۔ یہ جبل رحمت کیا عام دنوں میں اس کے اوپر جا کر کھڑے ہو جانا ہمیں اس فضیلت کے مقام پر پہنچا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ ہمارے لیے اسلام اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ آپ اور میں فضیلت کے مقام پر کب پہنچ سکتے ہیں؟ جب اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں۔ یہی قبلہ تھا، یہی خانہ کعبہ تھا کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر کہا تھا اے خانہ کعبہ تو بہت معزز ہے، لیکن ایک اسلام پر نام لیوا ایک مسلمان کی عزت تجھ سے زیادہ احترام والی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے حجر اسود تیری بہت اہمیت ہے، لیکن میں تجھے اس لیے اہمیت دیتا ہوں کہ تجھے اللہ کے رسول نے چوما، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو کوئی اہمیت نہیں۔ یہی خانہ کعبہ کی اہمیت اس حیثیت کی نہیں رہی تھی جب ہم قبلہ اول بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ کا حکم آ گیا کہ اب مسجد حرام کی طرف منہ کر لو، تو پھر اس کی اہمیت بن گئی۔ تو ہمارے نزدیک ہمیشہ اللہ رب العزت کے حکم کی اہمیت ہوتی ہے۔ یہاں تکبیرات تشریق کے دنوں میں بھی اپنی آواز کو تکبیرات کے ساتھ بلند کریں، تحلیلات کے ساتھ بلند کریں، اللہ کے ذکر کے ساتھ بلند کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ان 5 دنوں میں اسلام کی شان اور شوکت کا مظاہرہ کروانا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اس بارے میں حصہ شامل کرے۔ مساجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو مساجد کے اندر آواز بلند کریں، لوگوں کو پتہ لگے کہ اسلام کے نام لیوا اندر موجود ہے۔ گھروں میں اگر عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ اپنے حد میں رہتے ہوئے اس آواز کو بلند کریں کہ ہم تکبیرات اللہ کے حکم کے مطابق پڑھ رہے ہیں۔ یہی قربانی کا مرحلہ آ رہا ہے۔ اس قربانی کے مرحلے کو سارا سال ہم لوگ گوشت کھاتے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک جانور بھی ذبح کر رہا ہوتا ہے، لیکن کیا اس فضیلت اور قربانی کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں؟ یہ فضیلت یہ اللہ رب العزت نے ان 3 دنوں میں خاص کر دی، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ اب اس کے علاوہ اگر ہم قربانی کرتے رہے تو ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے لیے اسلام کے اندر اللہ کے حکم کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ کا حکم شامل حال ہے تو ہم معاملات کریں گے، ثواب اور فضیلت کو پہنچیں گے۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کریں گے تو ہم ثواب اور فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ بھائی اونٹ کو نہر کیا جائے، کھڑا کر کر اس کے پاؤں کو باندھ کر اس کے ساتھ نہر کا معاملہ کریں، لیکن دوسرے جانوروں کے ساتھ یہ حکم نہیں دیا۔ اگر آپ اونٹ کی قربانی میں فضیلت کو پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو نہر کرنا پڑے، اگرچہ قربانی اس کی لٹا کر بھی ہو جائے گی، حلال تب بھی ہو جائے گا، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو نہر کرو۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور نہر کریں، یعنی ان کے لیے اس وقت عرب کے اندر یہ اونٹ کی قربانی زیادہ تھی تو اللہ نے یہی حکم دیا کہ نہر کریں۔ اللہ چاہتے تو ایسا لفظ لے کر آتے نا کہ جس کے اندر ساری کی ساری چیزیں شامل ہو جاتی، لیکن اللہ نے ان لوگوں کے ماحول کے مطابق اس چیز کو واضح کر دیا کہ نہر اس میں فضیلت والا ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو اونٹ کی قربانی تم کر رہے ہو یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ اور اس بدنہ کے اندر تفسیروں کے مطابق سارے جانور اللہ نے شامل فرمایا کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَاعِزِ اثْنَيْنِ، کہ جو تم قربانی کر رہے ہو، چاہے اونٹ ہوں، چاہے بھیڑ بکری ہوں، چاہے دمبے ہوں، چاہے وہ گائے بھینس ہو، اس میں سے تم قربانیاں کرو۔ اللہ نے ساری چیزوں کو شامل کر کے کہا شعائر اللہ، یہ اللہ کے شعائر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ جانور سارا سال کے اللہ کی نشانیاں نہیں ہوتے،
لیکن اس موقع پر اللہ نے اس چیز کی نسبت اپنے ساتھ کر دی کہ یہ قربانی اللہ کے لیے ہے، اب تمہیں چاہیے کہ اس میں اپنا حصہ ڈالو۔ ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق کہ اگرچہ ناحق قتل کرنا اسلام میں اور کسی بھی مذہب میں جائز نہیں۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ ناحق قتل کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق جو مسلسل خواب میں دکھاتے رہے اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ اسلام تو صلہ رحمی کا درس دے رہا ہے، لیکن معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم جب آ جائے تو اللہ کے حکم کے آگے سب کچھ قربان ہے۔ اللہ کے حکم پر دیوانہ وار ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ کی تسبیحات اس طریقے سے کریں کہ لوگ کہنے والے سننے والے یہ کہیں کہ یہ دیوانے لوگ ہیں، اور یہی اسلام ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے جس بھی حال میں ہو اپنے آپ کو پیش کرو۔ آسمان نے بھی یہ منظر دیکھا، آسمان والوں نے بھی یہ منظر دیکھا، ملائک نے بھی یہ منظر دیکھا، زمین اور آسمان کی مخلوقات حیران ہیں یہ کیا معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اولو العزم بیٹا، اولو العزم پیغمبر، دونوں جا رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو تلقین کر رہے ہیں، کہیں ہاتھ کانپ نہ جائیں، کہیں قربانی سے آپ ہٹ نہ جائیں، آپ آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، ابا جان مجھے الٹا لٹا دینا، ابا جان مجھے پشت پر لٹانا، تاکہ آپ میری آنکھوں میں دیکھ کر، میرے چہرے پر دیکھ کر کہیں اللہ کے حکم میں تاخیر نہ آ جائے۔ یہ ہے اسلام کہ اللہ کا حکم سب سے زیادہ بلند ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے نیچے ہے۔ اللہ کے حکم کو پوری دنیا میں عام کرنا ہے، چاہے ہماری ذات، ہمارے ہر چیز نیچے آ جائے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب اللہ کا حکم بلند ہوتا ہے تو کوئی شے نیچے نہیں ہوتی، اللہ بلند کر کے دکھاتے ہیں۔ کیا ابراہیم علیہ السلام نے سوچا تھا کہ میں اپنے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا؟ میری اولاد مجھے 120 سال کی عمر میں ملی ہے، بڑی قربانیوں کے بعد ملی ہے، بڑی دعاؤں کے بعد ملی ہے، یہ چلی جائے گی تو کیسے واپس آئے گی؟ ذرا سوچا تھا؟ آج ہم 10-20 ہزار خرچ کرتے ہوئے اتنا سوچتے ہیں کہ اللہ کے حکم میں تاخیر ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن میرے معاملات جو میں نے ترتیب دی اس میں تاخیر نہ ہو۔ میرے عزیزوں، یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ تربیت کا مقام ہے کہ اسلام ہمیں جس بات کی طرف دعوت دیتا ہے یہ بہت عظیم اور بلند ترین مقصد کی طرف ہمیں بلا رہا ہے کہ ہر شے سے کٹ جاؤ، ہر بات کو پیچھے کر دو، اللہ کے حکم کو ہمیشہ آگے کر دکھاؤ۔ خود نبی علیہ السلام نے یہ قربانی کے مرحلے پر ہر چیز کی سنت، ہر چیز کی نسبت اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا کہ میری سنت ہے، اس کو ہم کریں۔ لیکن قربانی کے معاملے میں جب بات آئی تو کہا سنت ابیکم ابراہیم۔ ان کی قربانی اور ان کی نیت اور ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ اللہ کے نبی نے نسبت بھی انہیں کی طرف کی کہ یہ جو قربانی وہ دے کر چلے گئے ہم اس کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اس قربانی کی فضیلت کو پہنچانا ہے، لہذا حکم دیا کہ تم سب قربانی کرو۔ من استطاع منکم الاضحیۃ فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، کہ جو تم میں سے کوئی استطاعت رکھتا ہے کہ قربانی کرے اور پھر قربانی نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ ہمارے عیدگاہ میں رش بڑھانے کے لیے ذرا بھی نہ آئے، اس کو ہماری عیدگاہ میں رش بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت کو اسلام کی شان و شوکت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کم ہوں لیکن اللہ کے آگے اللہ کے حکم کو سب کچھ سمجھنے والے ہوں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے آگے وہ لوگ آئیں، وہ لوگ اسلام کے نام لیوا ہوں جو اللہ کے حکم کے آگے اپنی تمام خواہشات کو قربان کریں۔ آج یہ قربانی کے مرحلے میں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ بھائی مہنگائی کا عالم ہے، مہنگائی کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، ملک بڑے قسمہ پرسی کے معاملات میں ہے، اب قربانیاں شاید اس نتیجے پر، اس مقام پر اور اس درجے کی نہیں ہوں گی جس پر ہونی چاہیے۔ میرے عزیزوں، یہ پیغام اپنے معزز لوگوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں میں پہنچائیں کہ اللہ کا حکم سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ کوئی مہنگائی، کوئی چیز اس بات کو نیچے نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت کے لیے اپنی قربانیاں ادا کریں، اللہ رب العزت کے لیے اپنے مال کو قربان کریں، اللہ کے لیے اپنی خواہشات کے اوپر چھریاں چلائیں،
اللہ کے لیے اگر آپ کے مال کا کوئی پیکٹ ختم ہوتا ہے تو ختم ہو جائے، اللہ کے لیے اگر آپ کے زیورات ختم ہوتے ہیں تو ختم ہو جائے، لیکن اللہ کا حکم وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر نظر آنا چاہیے۔ اللہ کا حکم کسی صورت نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں ہر ایک حصہ لے۔ یہ 3 دن اللہ نے ایسے بنا دیے کہ سارا سال آپ قربانیاں کرتے رہیں، سارا سال آپ جانور ذبح کرتے رہیں، لیکن یہ قربانی کے مقام کو، یہ جو آپ ذبح کر رہے ہیں جانور اس 3 دنوں کے اندر، اس کے ایک خون کے قطرے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ایک خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ صاحب قربانی کی قربانی قبول ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پھر آخرت کے اندر بھی یہ جانور اپنی ساری کی ساری علائشوں سمیت، گوبر اور مینگنیوں سمیت، بال سمیت، کھر سمیت، سنگوں سمیت ترازو میں ڈال دیا جائے گا کہ نیکیاں بڑھاؤ۔ یہ 10-20 ہزار کے بدلے اگر عمل پلڑا بھاری ہو جائے کل قیامت کے دن، یہ 10-20 ہزار اس قیامت کے دن میں نہیں ہوں گے۔ یہ سارا مال اللہ کا ہو جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب تک ہمارے ہاتھوں میں ہے اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا۔ یہ کل قیامت کے دن جب میزان بھاری اور ہلکے ہو رہے ہوں گے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، وہ حسرت کا دن ہوگا، حسرت کا مقام ہوگا کہ ہائے حسرت کے 10 اور 20 ہزار کی وجہ سے میں نیکیوں میں اضافہ نہ کر سکتا۔ اس دن پھر کچھ کام نہیں آئے گا، چاہے بوریاں بھر کر پیسے لٹانا، اگرچہ طاقت ہوگی نہیں، لیکن ساری کی ساری دنیا قربان کر دینا، لیکن ایک نیکی کو بھی کوئی شخص نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق دنیا میں خرچ نہیں کیا۔ جب اللہ کے حکم کے مطابق یہ مال خرچ کریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ رب العزت کی تسبیحات کو بلند کریں گے، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اللہ کے پیغام کو دنیا میں عام کریں گے، تو یہ دین اسلام پر چلنا، یہ اللہ کی راہ میں مال کو قربان کرنا، یہ پھر ہمیں اللہ کا قرب دلوائے گا۔ اس کو اللہ نے نام ہی قربانی کا دیا ہے، تقرب، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ یہ یہاں چھری تو مال پر چل رہی ہے، جانور پر چل رہی ہے، زیورات پر چل رہی ہے، لیکن در حقیقت یہ ہماری خواہشات اور شیطان کے اوپر چل رہی ہوتی ہے، جو ہمارے اور اللہ کے قرب کے بیچ میں آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے بعد ہمیں ایسے قرب عطا فرما دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ پھر اللہ نے اس قربانی کے ساتھ ساتھ ہم پر لازم کر دیا کہ اپنے بال اور ناخن کو نہ تراشو، کہ ہم حاجیوں کے ساتھ بھی مشابہت اختیار کر لیں۔ اگرچہ ہمارے پاس 10-15 لاکھ روپے قربانی حج کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے نہیں تھے، لیکن اللہ نے کتنا آسان کر دیا کہ ان 10 دنوں کے اندر اپنے بال اور ناخن نہ تراشو، اللہ رب العزت تمہیں حاجیوں والی فضیلت عطا فرمائے کہ ان کے ساتھ تمہیں مشابہت ہو جائے گی۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ ہر ایک کامیاب ہو جائے، اللہ تو چاہتے ہیں کہ ہر ایک سرخرو ہو جائے، اللہ تو چاہتے ہیں کہ ہر ایک جہنم سے بچ جائے، اللہ تو چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انا اعطیناک الکوثر، حوض کوثر عطا فرمایا ہے، کل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ آج یہ 10 اور 20 ہزار کی قربانی نہیں کی جا رہی، تو مجھے بتائیں کل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حوض کوثر پر جانے کے لیے کس طرح سے اس چہرے کو لے کر جائیں۔ اللہ نے یہ آیت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، نماز اور نہر یعنی قربانی کے ساتھ جوڑ دی کہ کوثر کو عطا فرمایا ہے، لیکن اپنی نماز اور قربانیوں کے معاملات پر ہمیشہ دیکھتے رہنا کہ زکوٰۃ کی صورت میں جو تم قربانی کر رہے ہو، جو اللہ نے تم پر لازم کیے، دیکھ لینا کہ ادا کرتے ہو یا نہیں، حج ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے، یہ جانوروں کی قربانی کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اسی اس کے ساتھ اللہ نے حوض کوثر کو منسوخ کر دیا، ملا دیا کہ میرے نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر اسی صورت میں مل سکتا ہے جب اللہ کے حکم کے پوری کی پوری تکمیل کی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو پوری دنیا میں رائج کرنے کی کوشش کی ہو اور اپنے آپ کو اس حکم پر چلایا ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان تمام باتوں پر، احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس پیغام کو ہمیں پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ قربانی کے مرحلے میں تمام مسلمانوں کو یا اللہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر ایک کو یا اللہ اپنا قرب عطا فرما۔ یا اللہ ملک فلسطین، برما، شام اور انڈیا میں مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، یا اللہ ان سب کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو حاجی حج ادا کرنے گئے ہیں، یا اللہ ان تمام کی حفاظت فرما۔
یا اللہ ان کے لیے یا اللہ خیر و برکت کا بندوبست فرما، یا اللہ ان کے لیے معاملات میں آسانیاں فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کی دعائیں جو وہ کر رہے ہیں یا اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرما، یا اللہ اسی طرح قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کی اسلامی نظریاتی جغرافیائی سرحدات کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک میں رہنے والے لوگوں کو یا اللہ امن کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما، یا اللہ جس بھائی نے یا اللہ دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ جو بھی جس بھی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ ناحق ہیں، یا اللہ تمام کو اس سے نجات عطا فرما، یا اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو یا اللہ جلد رہائی عطا فرما، یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما، یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔